السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، پچھلے 2 دن سے یہ فقیر آپ حضرات کے سامنے اس وبائی بیماری کورونا کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے۔ آج بھی اس کے تعلق سے کہ ہمیں اس وبائی بیماری میں کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے چند اشعار پیش کرتا ہوں جو عربی میں کورونا کے تعلق سے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ سلسلے رفاعیہ کے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا شیخ عبد الہادی دامت برکاتہم القدسیہ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: دعک من ذکر کورونا وامتثل امر اذکرونا۔ فرماتے ہیں کورونا کے ذکر کو چھوڑو اور اذکرونا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو اذکرونا کہ اے بندو میرا ذکر کرو، والے حکم پر عمل کرو۔ لا تخف من ای مکر یفترہ الماکرون، اور سازش کرنے والوں کی کسی سازش میں مت ڈرو، فریب کرنے والوں کے فریب سے مت ڈرو۔ ان ذکر اللہ حصن للذین یذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے مستحکم مضبوط قلعہ ہے۔ موتون فیہ شہادۃ انا حقا مؤمنون۔ کل میں نے بتایا تھا کہ موت سے کافی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، مگر کورونا سے مومن بھی جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں اور غیر بھی جا رہے ہیں، مگر مومن جو اس وبائی بیماری سے جائیں انہیں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ موتون فیہ شہادۃ، اگر اس وبائی بیماری میں موت آئی تو یہ شہادت ہوگی کہ ہم ایمان پر قائم ہے۔ اما نحن فجبال راسیات ثابتون، ہم تو مضبوط گڑے ہوئے اور جمے ہوئے پہاڑ ہیں۔ لا نخاف الخلق ترا موقنون عارفون، ہم اللہ کی معرفت رکھتے اور یقین رکھتے ہیں، ہم مخلوق میں سے کسی کا ڈر نہیں رکھتے۔ تو محترم سامعین، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے ذہن و دماغ سے ڈر ختم کریں اور اس بات پر عقیدہ رکھیں کہ ہماری زندگی اور موت کا ایک وقت متعین ہے، اس میں نہ کبھی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ موت کا ایک دن متعین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اور اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج پاسبل ہے۔ بیماری چاہے جتنی بڑی ہو، چاہے کتنی بڑی ہو، مگر ہمارے رب کی رحمت سے تو نہیں بڑی ہے۔ وہی مرض دیتا ہے تو وہی اس کی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ تو جب ہم مومن ہیں تو ہمارا ایمان یہ پکا ہونا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اگر شفا نہیں ملی اور اس کی وجہ سے موت ہوئی تو موت تو ایک نہ دن آنی ہی تھی، اگر اس وبائی بیماری کی وجہ سے ہوئی تو شہادت کی موت ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اس بیماری کو حاوی نہ ہونے دیں۔ ہمیشہ یہ احساس رکھیں کہ بچپن سے لے کر اب تک جس طرح بہت سارے فلو سے، بہت ساری بیماریوں سے بیمار ہوا ہوں، مگر اس میں شفا ملی ہے، تو انشاءاللہ اس مرض سے بھی جیت جائیں گے۔ اور ہمت نہ ہاریں، ہمت مرداں تو مدد خدا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن و دماغ کو ہمیشہ پوزیٹیو کاموں میں رکھیں، ویست رکھیں، اور اپنے معمولات میں تبدیلی لائیں۔ ہم اپنے معمولات میں کیا تبدیلی لاتے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن جیسا ہے، دکانیں بند ہیں، تو چلو کیرم بورڈ کھیل لیا، گیم کھیل لی، اور ادھر ادھر ٹائم پاس کر لیا۔ اس سے سوائے وقت کی بربادی کے، وقت کے ضائع ہونے کے، اور سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے کبھی کبھی بچے کو لولی پاپ سے، چاکلیٹ سے بہلا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہم اپنے نفس کو بہلا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے، جو وقت عطا کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ ایک ایک سانس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اپنے معمولات کو اثر نو ترتیب دیں۔ کھانے، پینے اور سونے جگنے کا ایک وقت متعین کریں۔ ایمرجنسی حالات میں خود کو بدلنا ہی پڑتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے رات دن مشغولیت میں کچھ تبدیلی لائیں، اور کھانے پینے میں بھی وہی کھائیں جو فائدہ مند ہو، وہی کریں جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور وہی سوچیں کہ سوچ بھی بہت اثر رکھتی ہے، وہی سوچیں جو ہمیں فائدہ مند ہو، فرحت بخش ہو۔ اور اس کے لیے کچھ وقت کے لیے سوشل میڈیا سے کچھ پرہیز بھی کریں، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کتابیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے علم کے تعلق سے کہ وَهُوَ أَنِيسُهُمْ، کہ جب کوئی نہ ہو تو کتاب بہترین ساتھی ہے، علم بہترین ساتھی ہے، علم سیکھیں۔ بیچ میں نے ایک میسیج ڈالا تھا کہ اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو کچھ سوال کریں کہ میں مسلمان ہوں تو کیا مجھے نماز پڑھنا آتی ہے؟ طہارت کے مسائل معلوم ہیں؟ پاکی ناپاکی کے مسائل میں کتنا جانتا ہوں؟ قرآن کتنا درست ہے؟ شادی ہو گئی ہے تو گھر چلانے کے تعلق سے حلال و حرام کے مسائل، بیوی بچوں کی تربیت اور اس کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ مجھے کیا آتا ہے اسلامیات میں، مجھے کتنی دعائیں یاد ہیں، کیا کورونا اس کو ہو گیا، اس کو ہو گیا، یہ وبائی بیماری ہے، کیا اسے دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں تعلیم فرمائی کہ جو یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس بیماری کو، کیا ہم نے کبھی یہ دعا یاد کی؟ کیا اسے جو ہے ہم نے کسی کو دیکھ کر کے پڑھا؟ اگر پڑھ لیا ہے تو پھر بے خوف ہو جائے،
حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی بھی وبائی بیماری جس میں وہ مبتلا ہیں، اس مبتلا شخص کو دیکھ کر کے اگر پڑھ لے تو اسے نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہمیں کتنی سنتیں یاد ہیں، کتنی حدیث میں کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے سوتنے جاگنے سب کی دعائیں ہیں۔ بیت الخلاء میں جاؤ یہ دعا پڑھو، آج ہر گھر میں بیت الخلاء ٹوائلٹ اندر ہی ہے، تو جاتے وقت اگر پڑھ لیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو شیطان کے سارے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو دینی اعتبار سے بھی کچھ مشغول رکھیں، سنی علماء کے جو ہے کچھ بیانات سنیں، اس طریقے سے ہم بہت سارے ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ اور مایوسی کبھی اپنے ارد گرد نہ آنے دیں۔ مایوسی کفر ہے کہ لا تیأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ 13ویں پارے میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے ہر رات کے بعد جیسے صبح ہوتی ہے، تو یہ احساس پیدا کریں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں 30ویں پارے میں سورہ الم نشرہ میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ اس وجہ سے ہر راحت کے بعد مصیبت، اور مصیبت کے بعد راحت آنی ہی آنی ہے۔ اگر آج مشکل کی گھڑیاں ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا۔ ہم صبر کریں اور پوزیٹیو انداز سے زندگی جینے کی کوشش کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ لاؤ کبھی یاس کی گفتگو کہ قرآن میں آیا ہے لا تقنطو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اور دل جب ایسی خبریں سن کر کے دیکھ کر کے، کچھ سوشل میڈیا یوز کرنے والے حضرات سے بھی چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ بہت زیادہ موت کی خبریں اور بہت زیادہ نیگیٹو وہ نہ کریں۔ اس بیماری سے اگر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں شفا یاب بھی ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں شفا یاب ہوتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی بھی گفتگو ہو، پوزیٹیو انداز سے سوچیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی بیمار کرسی کے لیے جاؤ تو اس کے سامنے یہ نہ کہو کہ اوہ یہ بیماری میں تو جو ہے کوئی بچتا نہیں ہے، او بہت حالت خراب ہے، نہیں، کہو لا باس طہور انشاءاللہ تعالی۔ کیا تعلیم فرمائی حضور نے؟ فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، یعنی انشاءاللہ تعالی کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ اس طرح گفتگو کرنے سے ہمیشہ جو آدمی بیمار رہتا ہے تو اس کی سوچ بھی بیمار ہو جاتی ہے، اس کی تھنک بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہم وہی ڈالتے رہیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا۔ تو آدمی اگر ان معاملوں سے پریشان ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کا زوردار علاج ہے مسلمانوں، ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا کریں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے، وہ ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلے کا بھی مجھے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آج اس مہاماری کے اس میں ہمارے کتنے بھائی خدمت کے جذبے کو لے کر کے کبھی کبھی اپنے ایمان کو بھی تباہ کر ڈالتے ہیں، اور کفار کی ارتھی لے کر ان کے دھرم کے رسم و رواج کے مطابق ان کو جلانے جاتے ہیں۔
اگر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم سے، مفتی سے پوچھ ہی لیا ہوتا، شریعت میں کچھ بھی کریں ہم تو کم سے کم کسی کو پوچھ تو نہیں۔ رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو کفار کی آخری رسومات کے مطابق مسلمانوں کا غیر مسلم مردے کو جلانا یہ سخت ناجائز حرام ہے، کہ کفار کی مذہبی رسوم کو اپنانا حرام، حرام، سخت حرام اور کفر و ضلالت انجام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف، بار شریعت، ان سب میں جو ہے یہ مسائل موجود ہیں۔ اس کا نچوڑ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم و مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ نے اس پر فتویٰ بھی دیا موجودہ دور کے حساب سے، اور فرمایا کہ رب خود ارشاد فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان ان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کفار کی پیروی کرو گے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ غیر مسلم کے میت کے کفن دفن میں شریک ہو، ویسے بھی ان پر لعنت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور ہم اس پر وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر کہیں یہ صورت پیش آ جائے کہ غیر مسلم میت کو کوئی اس کا ہم مذہب لے جانے والا نہ ہو تو مسلمان کسی گھڑے میں دبا دیں، اس کے مذہب کے اعتبار سے جلانا وغیرہ حرام ہے، اور جو مسلمان ایسا کریں تو فوراً توبہ و استغفار کریں اور آئندہ ایسے کام سے پرہیز کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں چند دعائیں بتائی۔ میں نے کل یا اللہ یا سلاموں کے تعلق سے بتایا تھا، آج گفتگو کر رہا ہوں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کا درجہ اسم اعظم کا ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هل ادلکم علی اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى، کیا میں تمہیں وہ اسم اعظم نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوں اور مرادیں پوری ہوں؟ الدعوۃ التي دعا بها یونس علیہ السلام حیث ناداه فی الظلمات الثلاث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیریوں میں کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فقال رجل یا رسول اللہ هل كانت لیونس خاصہ ام للمؤمنین عامہ، ایک صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ کیا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی یہ تمام مومنوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعوا قول اللہ عز وجل ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے بعد والی آیت میں نہیں سنا جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے یونس علیہ السلام نے دعا کی تو نجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت سے تمام مومنین کے لیے بشارت ثابت ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو اپنے گروپ میں ایک چین بنائیں، اور جو بھی سوشل میڈیا میں گروپ ہیں، واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں، اس میں جس نے جتنا پڑھا ہے پڑھ کر کے پیش کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایسی برکتیں دیکھی ہیں مسلمانوں میں نے، الحمدللہ پوربندر میں آج بھی جاری ہے۔ 1.25 لاکھ کا ختم آج کتنے سالوں سے بڑی بڑی مشکلیں اس سے حل ہو رہی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں اس سے دور ہو رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اذان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، اور اذان سے بھی
بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور سورہ تغابون جو 28ویں پارے میں ہے، صرف 2 پیج کی ہے، 2 رکوع کی ہے، اسے پڑھیں یا اسے سنیں کہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہاں وہاں تک بلائیں نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آئندہ کل 21ویں شب ہے، حضرت مولا کائنات سید السادات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو پیش کی جائے گی۔ اور میں نے جو سورہ نساء کی تفسیر کا سلسلہ اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب اس میں وراثت کے مسائل بڑی تفصیل سے مجھے پیش کرنے ہیں، تو میں اگر ان 10 دنوں میں موقع ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد رمضان آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔